بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعن ميمون بن أبي شبيب رحمه الله تعالى أن عائشة رضي الله تعالى عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلوا الناس منازلهم. رواه أبو داود. لكن قال: ميمون لم يدرك عائشة رضی اللہ تعالی عنہا. یہ ہمارا ریاض الصالحین کا عنوان چل رہا تھا کہ جو علماء ہوں یا عمر میں بڑے ہوں یا چاہے عمر میں بڑے نہ ہوں لیکن جن کو کوئی فضیلت حاصل ہو، کوئی دینی فضیلت ان کو حاصل ہو، تو ان کو ان کی تعظیم کی جائے، ان کو آگے رکھا جائے، ان کے بیٹھنے کی جگہ اونچی ہو، ان کے مرتبے کو ظاہر کیا جائے. یہ جو عنوان چل رہا تھا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم فرمایا تھا، اس میں یہ نووی حدیث ہے. حضرت میمون ابن ابی شبیب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے ایک مانگنے والا گزرا. لفظی ترجمہ ہے، مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کوئی شخص مانگ رہا ہے. جیسے مانگنے والے عام طور سے گزرتے ہوئے مانگتے ہوئے چلے جاتے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روٹی کا ٹکڑا اسے دے دیا. ظاہر ہے کہ اس شخص کے لیے یہ بھی بڑی چیز تھی کہ کسی نے روٹی کا ٹکڑا اس کو دے دیا. اس کے بعد ومر بها رجل، ایک اور شخص وہاں سے گزرا. علیہ ثیاب وہیئۃ، یہ مانگنے والا نہیں ہے. پہلا تو مانگنے والا تھا، اس کو روٹی کا ٹکڑا دے دیا. دوسرا ایک شخص تھا، اچھے کپڑے بھی تھے، ظاہری حالت بھی اس کی اچھی تھی، تو فأقعدته، اسے بٹھا دیا. اب اسے کھانا کھلانا تھا تو یہ نہیں کہ کھانا دے دیا لے کے چلے جاؤ، بٹھا دیا، کھلا دیا. فأکل، انہوں نے وہاں بیٹھ کے کھا لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بارے میں سوال کیا گیا کہ آپ نے پہلے والے شخص کے ساتھ تو یہ معاملہ کیا کہ روٹی کا ٹکڑا دے دیا، وہ چلا گیا. دوسرے شخص کو ایسا نہیں کیا کہ اچھا روٹی کا ٹکڑا دے دیا، وہ کھانا دیا، اور کھانا بھی صرف دیا نہیں بلکہ بٹھایا وہاں پہ کہ جیسے مہمانوں کا اکرام کیا جاتا ہے کہ اچھا مہمان کے لیے دسترخوان بچھایا، کھانا رکھا اور وہ کھانا کھا لے. تو یہ فرق کیوں کیا؟ یہ ہم لوگوں کے لحاظ سے تو ہمیں یہ سوال ذہن میں نہیں آئے گا. ہماری جو سوچ ہے، ہمارے لحاظ سے تو ہمارے ذہن میں یہ سوال آئے گا بھی نہیں. ظاہر ہے مانگنے والے کو تو ایسے ہی دے دیتے ہیں اور مہمان کو ایسے ہی کھلاتے ہیں. لیکن یہ سوال ان لوگوں کے ذہن میں آتا ہے جن کی نظر اللہ پر ہوتی ہے، جن کی نظر اللہ پر ہوتی ہے کہ پہلے والے کو بھی اللہ کی رضا کے لیے کھانا دیا، دوسرے والے کو بھی اللہ کی رضا کے لیے کھانا دیا، تو پھر فرق کیوں؟ یہ سوال ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: انزلوا الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے درجے پر رکھا کرو. پہلے والے کا درجہ وہی تھا کہ وہ اسی میں خوش تھا کہ اس کو روٹی دے دی جائے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے اتنا کافی تھا. دوسرے والے کو اگر روٹی اس کے ہاتھ میں دے دی جاتی تو اس کی توہین سمجھی جاتی، تو اس وجہ سے اس کو تو اعزاز کے ساتھ بٹھا کر کھلانا وہی اس کے درجے کے لحاظ سے تھا. لوگوں کے درجوں کا خیال رکھنا یہ بھی ضروری ہے. ہمارے مشائخ کے یہاں اس کا کہیں کہیں سلسلہ دیکھا کہ بلکہ شاید سب جگہ ہوگا، ظاہر ہے کہ دیکھنے میں کیا، وہ تو ہر جگہ کہ کتنے مشائخ کو، بہت زیادہ مشائخ کو دیکھا بھی نہیں، لیکن جہاں جہاں دیکھا اور سنا
وہ یہی کہ اچھا عام دسترخوان ہے، اچھا پھر کچھ خاص لوگ ہیں ان کے لیے علیحدہ دسترخوان ہے، اور کبھی کبھی 3 4 جماعتیں بن جاتی ہیں کہ بالکل عام، اس کے بعد ذرا خاص، اس کے بعد ذرا اور خاص. تو اس طریقے سے فرق کر دیا جاتا ہے لوگوں کو ان کے درجے کے لحاظ سے. کسی وجہ سے ان کو کوئی فضیلت حاصل ہو، کوئی خصوصیت حاصل ہو، تو ان کے رہنے کا انتظام، کھانے کا انتظام مختلف کیا جاتا ہے. وہ یہی حدیث انزل الناس منازلہم. یہ روایت بہرحال باب ثابت ہو گیا. پتہ چلا کہ لوگوں کے ساتھ ان کے درجے کے لحاظ سے معاملہ کرنا چاہیے. ہر ایک کو ایک لاٹھی سے ہانکنا صحیح نہیں ہے. اپنے بچوں کو، ماتحتوں کو، چھوٹوں کو جس طرح انسان جس طرح ان کے ساتھ بات کرتا ہے، برتاؤ اور معاملہ کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے. نہیں، بڑوں چھوٹوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ معاملہ بڑوں کے ساتھ نہیں کیا جائے گا. بڑوں کے ساتھ جو اعزاز و اکرام اور احترام ہوتا ہے وہ چھوٹوں کے ساتھ نہیں ہوتا. ہر ایک کا درجہ مختلف ہے، لوگوں کے ساتھ درجے کے موافق معاملہ کیا جاتا ہے. رواہ ابو داود. یہ روایت ابو داود شریف، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابی داود میں نقل فرمائی ہے. لیکن امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر یہ بھی فرمایا ہے کہ میمون بن ابی شبیب جو ہیں وہ ان کی ملاقات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہے. جب ملاقات نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ روایت منقطع ہے. اس روایت کو منقطع کہا جائے گا کہ اس میں درمیان میں ایک جگہ پر انقطاع آ گیا. یہ محدثین نے مختلف حدیث کی جو قسمیں بیان کی ہیں، جس میں صحیح ہے، حسن لغیری، حسن لذاتی ہی، پھر صحیح لغیری ہی، صحیح لذاتی ہی، تو ضعیف میں ہے، ضعیف کے بھی درجات ہیں، اور پھر ضعیف کیوں ہے اس کی بھی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. تو بہرحال اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی راوی کسی جگہ حذف ہو جائے درمیان میں تو اس حدیث کو منقطع کہا جاتا ہے. بہرحال روایت کی سند میں اتنی قوت نہیں ہے، لیکن مفہوم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دوسری حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے. آگے فرماتے ہیں امام نووی وقد ذکرہ مسلم فی اول صحیح تعلیقا فقال، کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں یہ حدیث نقل تو فرمائی ہے، لیکن حدیث کے طور پر نہیں، اپنی مسلم شریف کی حدیث کے طور پر نہیں، بلکہ تعلیقاً. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے باتوں باتوں میں یہ بات بھی بیان کر دی ہے، لیکن مسلم شریف کی اصل حدیثیں وہ کہلاتی ہیں جو انہوں نے پوری حدثنا، اخبرنا، عن پورے یعنی راویوں کے ساتھ نقل کی ہیں، راویوں کے ناموں کے ساتھ نقل کی ہیں، تو وہ اصل حدیثیں کہلاتی ہیں جو مسند حدیثیں ہیں. اور بعض حدیثیں وہ ہوتی ہیں حدیث کی کتابوں میں جو کہتے ہیں کہ اچھا فلانے سے یہ بات منقول ہے، فلانے سے یہ بات منقول ہے، وہ اس کتاب کی اصل حدیثیں نہیں کہلاتی، اس کو تعلیقاً کہا جاتا ہے. بخاری شریف میں ایسی بہت سی روایات ہیں جو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ امام بخاری نے یہ حدیث نقل کی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اس لیے کہ بخاری شریف کی اصل روایت وہ ہیں جو انہوں نے سند کے ساتھ بیان کی ہیں، جس کو مسند کہتے ہیں. اور کبھی کبھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی کوئی باب قائم فرماتے ہیں اور اس کے ساتھ فرما دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات فرمائی ہے. سند منقول نہیں ہے. سند نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری اس کتاب کی اصل حدیث نہیں ہے، لیکن بات صحیح ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں تعلیقاً، بغیر سند کے جب کوئی بات نقل کی جاتی ہے تعلیق. تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی صحیح کے شروع میں تعلیقاً یہ بات نقل کی ہے. اس کا مطلب ہے امام مسلم کے نزدیک بات صحیح ہے. فقال، امام مسلم نے فرمایا، وذکر عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ننزل الناس منازلہم وذکرہ الحاکم. اسی طرح امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں. حاکم، ان کی کتاب ہے مستدرک علی الصحیحین للحاکم. تو اسی طرح امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، جن کا نام، جن کی کنیت ابو عبداللہ ہے، انہوں نے اپنی کتاب معرفت علوم الحدیث اس میں یہ حدیث نقل کی ہے. وقال ہوا حدیث صحیح، امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح فرمایا. بس امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چونکہ پہلے کہہ دیا کہ امام ابو داؤد نے حدیث نقل کی ہے، لیکن میمون ابن ابی شبیب کی ملاقات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نہیں ہے تو حدیث تو منقطع ہو گئی، تو کیوں حدیث نقل کی؟ تو فرماتے امام مسلم نے بھی اس کو معتبر مانا ہے، اور اسی طرح امام حاکم نے تو اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. بات صحیح ہے، سند کے اعتبار سے چاہے اس میں کلام ہو، بات صحیح ہے. یہ ایک بات مستقل ہے، کبھی ضمناً باتیں آ جاتی ہیں اس سلسلے میں کہ ایک عام وبا جو پھیلی ہوئی ہے
اور اب سے تقریباً 50 سال پہلے یہ وبا زیادہ پھیلی ہے. بعض بیچارے مخلص بندے تھے جن کے ذریعے سے، لیکن بہرحال مخلص لوگوں سے بھی کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. انہوں نے وبا یہ پھیلائی کہ دیکھو یہ صحیح یہ ضعیف، یہ صحیح یہ ضعیف. اب عوام کو کیا پتہ کہ ضعیف کیا چیز ہوتی ہے؟ بہت سے خواص وہ ہوں گے جو کہیں گے حدیث ضعیف ہے. ان سے پوچھا حدیث ضعیف کس کو کہتے ہیں، وہ نہیں بتا سکتے. شاید 1% لوگ ایسے ہوں جو جانتے ہوں کہ حدیث ضعیف کس کو کہتے ہیں. 1% شاید، وہ بھی شاید میں زیادہ کہہ رہا ہوں. تو حدیث ضعیف جو ہے اس کے معنی کیا ہیں اس کو جانتے نہیں، اور کہہ دیتے ہیں حدیث ضعیف ہے. حدیث ضعیف ہے کس نے کہا؟ آپ کو پتہ ہے کہ حدیث نہیں، فلانے نے کہہ دیا حدیث ضعیف ہے. تو یہ بھی نہیں پتہ کہ کہنے والے نے کیوں کہا ہے، حدیث کیوں ضعیف ہے، ضعیف کے معنی کیا ہیں. بس اتنا ہے کہ چونکہ فلانے نے کہہ دیا ضعیف ہے تو ہم نے مان لیا ضعیف ہے، اور ضعیف ہے کا مطلب ہے کہ عمل نہیں کرنا، تو اس کو عمل نہیں کرنا چاہیے اس پر. بعض کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے، بس پابندی سے عمل نہیں کریں گے، ہم کبھی کبھی کر لیں گے. بہرحال یہ اپنی رائے حدیث میں چلانا صحیح نہیں ہے. حدیث ضعیف کے بھی درجات ہیں، اس کی قسمیں ہیں اور اس کے احکام ہیں. ہمارے ساؤتھ افریقہ کے بہت بڑے ایک عالم ہیں حضرت مولانا مفتی رضا الحق صاحب مقدس اللہ، ان کی بھی اس موضوع پر کتاب ہے. کتابیں تو بہت سی ہیں، ان کی بھی اس موضوع پر ایک کتاب ہے الجزء اللطیف. یہ حدیث ضعیف کے بارے میں انہوں نے اس پہ تفصیل کی ہے. بہرحال الجزء اللطیف فی الاستدلال بالحدیث الضعیف، وہ ایک بہت اچھی بحث کی ہے انہوں نے. کتاب میں بہت سی مثالیں دی ہیں، تفصیل بیان کی ہے. بہرحال جن کو واقعتاً یہ دیکھنا ہے کہ حدیث ضعیف ہے، اس کا کیا درجہ ہے، کیا حیثیت ہے، ضعیف کس کو کہتے ہیں، تو اچھی طرح مطالعہ کر کے پھر بات کرے. ویسے ہی نہ ہو کہ اچھا حدیث ضعیف ہے تو اچھا ٹھیک ہے ہم اس پر عمل نہیں کرتے، یہ بات کافی نہیں ہے. یہ امام نووی جو بڑے محدث ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حدیث کو دیکھو کہیں کوئی ضعیف کہہ دے گا لیکن پھر بھی قابل عمل اور معتبر حدیث ہے. آگے چلتے ہیں. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قدم عینة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله تعالى عنه وكان القراء وأصحاب مجلس عمر رضي الله تعالى عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. اب اس کو ساتھ ساتھ ہم سمجھتے رہتے ہیں کہ کیا بات چل رہی ہے. 10ویں حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے. فرماتے ہیں کہ عیینہ بن حصن وہ آئے. کہاں آئے؟ مدینہ منورہ. مدینہ منورہ آئے. یہ ان کے حالات بڑے بدلتے رہے. عیینہ بن حصن جو ہیں ان کے حالات بڑے بدلتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں. خیر بعد میں جس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے بدو مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں، دیہاتی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، سخت مزاج ہوتا ہے، اور تو اس طرح کی بعض چیزیں ان میں پائی جاتی ہیں. میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں اور ان کا نام کہیں اور پڑھنے میں آئے تو پتہ ہو کہ اچھا یہ چیزیں ان میں ہیں، تاکہ ہم یعنی کوئی غلط رائے قائم نہ کریں ان کے بارے میں. بہرحال بعضوں کا مزاج ہوتا ہے اور مزاج کے لحاظ سے ان کے حالات بدلتے ہیں، یعنی کبھی ان سے کوئی غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں. دیہاتی مزاج کے آدمی تھے تو اس لحاظ سے ہم آگے سمجھتے ہیں. عیینہ بن حصن یہ چونکہ اب دیکھو یہاں پر رضی اللہ عنہ بھی نہیں لکھا ان کے ساتھ. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ اسلام میں داخل ہوئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب مرتدین کو پکڑا گیا تھا ان میں یہ بھی شامل تھے، اور ان کے عجیب عجیب حالات بھی پیش آتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جس انداز سے بات کی تھی، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں مرتدین کی جماعت میں شامل ہو گئے تھے. کسی نے کہا کہ اچھا کہ آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو گئے، کہا میں پہلے سے اسلام نہیں کب آیا تھا. بہرحال اس کے بعد پھر وہ صحیح طور پر اسلام میں داخل ہو گئے تھے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ تھے یا نہیں تھے، بعد میں پھر مرتد ہوئے نہیں ہوئے، یہ ہمیں نہیں معلوم. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ ظاہراً اسلام میں داخل ہوئے تھے، لیکن بعد میں تو صحیح طور پر اسلام میں داخل ہو گئے تھے بعد کے دور میں. ان کے حالات اس وجہ سے میں بتا رہا ہوں کہ یعنی ہم کبھی پڑھیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کے ایسے حالات تھے تو وہ ٹھیک ہے، وہ پرانے دور کی بات ہے. عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں
یہ صحیح طور پر اسلام میں داخل ہو گئے تھے، لیکن وہی مزاج میں جو دیہاتیوں والا مزاج ہوتا ہے، سخت مزاجی ہوتی ہے، وہ باقی تھی۔ اب اس لحاظ سے اب آگے بات سمجھتے ہیں۔ تو عیینہ بن حصن وہ مدینہ منورہ آئے، فنزل علی ابن اخیہ الحر بن قیس، تو اپنے بھتیجے حر بن قیس کے پاس انہوں نے قیام کیا۔ اور حر بن قیس کون تھے؟ وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ رضی اللہ عنہ، یہ حر بن قیس ان لوگوں میں سے تھے جن کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سے قریب رکھا کرتے تھے۔ ادنا یدنی، قریب رکھتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مجلس شورا ہوتی تھی، اس میں خاص خاص لوگ ہوا کرتے تھے۔ خاص خاص سے مراد صرف عمر میں بڑے ہونا کوئی ضروری نہیں، علمی لحاظ سے، دینی اعتبار سے جو مضبوط ہوں، جو سمجھدار ہوں، ان کو اس مجلس میں آنے کی اجازت ہوتی تھی، ہر ایک نہیں آ سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، عام اوقات میں عام مجلس ہے، لیکن خاص مجلس ہوگی، اس میں خاص لوگ آئیں گے بس، اس لیے کہ اس میں خاص مشورے ہوں گے، ہر آدمی آئے گا تو ظاہر ہے پھر مشکل ہو جائے گی۔ تو یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس مشاورت میں اپنے سے قریب رکھا کرتے تھے۔ وَكَانَ الْقُرَّاءُ اصحاب مجلس عمر رضی اللہ عنہ مشاورتی، اور قراء سے مراد علماء، قراء یعنی اس زمانے کے علماء، اور علماء جو تھے اس زمانے میں، یعنی ظاہر ہے کہ علماء کون تھے؟ قرآن پڑھیں گے، قرآن سیکھیں گے، قرآن کی تفسیر پڑھیں گے، قرآن کا علم حاصل کریں گے تو قراء کہلائیں گے، جو قرآن سے پڑھنے سمجھنے ہر اعتبار سے گہرا تعلق رکھتے ہوں قراء۔ تو علماء جو تھے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں بیٹھنے والے حضرات تھے اور مشورے میں شامل ہونے والے حضرات تھے، یہ حضرات ہوا کرتے تھے۔ بنیاد کیا تھی؟ جس کو ہم کہتے ہیں کرائٹیریا کیا تھا؟ بنیاد کیا تھی؟ وہ بنیاد تھی قراء، یعنی قرآن کا علم ہو، یہ بنیاد تھی۔ کہولاً کانوا او شباناً، عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جس کو باب یہی چل رہا تھا نا ہمارا، کہ کسی کو فضیلت حاصل ہے چاہے عمر میں چھوٹا ہو بڑا ہو۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس مشاورت میں شامل ہونے والے یہ لوگ تھے جو علماء تھے، جو قرآن کا علم رکھتے تھے، چاہے وہ عمر میں بڑی عمر کے ہوں، ادھیڑ عمر جس کو کہتے ہیں، او شبانن یا نوجوان ہوں۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اب فقال عیینۃ لابن اخیہ، تو عیینہ بن حصن چچا ہیں، ان کے بھتیجے ہیں حر بن قیس۔ تو حر بن قیس آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس مشاورت کے ایک رکن ہیں، لیکن عیینہ بن حصن بڑی عمر کے ہیں لیکن وہ نہیں ہیں۔ تو عیینہ بن حصن نے اپنے بھتیجے حر بن قیس سے کہا، یا ابن اخی لک وجہ عند ھذا الامیر، اے بھتیجے، آپ کا یہ جو امیر ہے نا عمر بن الخطاب، ان کے پاس آپ کا ایک درجہ ہے، ایک مقام ہے۔ فاستأذن لی علیہ، تو میرے لیے بھی اجازت مانگ لیجئے کہ مجلس مشاورت جب قائم ہو تو اس میں بھی حاضر ہو جاؤں۔ فاستأذن لہ، تو حر بن قیس نے جو بھتیجے ہیں انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی کہ میرے چچا ہیں عیینہ بن حصن آنا چاہتے ہیں، تو کیا ان کو اجازت ہے؟ فأذن لہ عمر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آ جائیں گے، شامل ہو جائیں گے، سن لیں گے باتیں۔ فلما دخل، اب مجلس قائم ہوئی اور عیینہ بن حصن بھی آئے، فقال ہی عمر رضی، اچھا فلما دخل قال ہی ابن الخطاب فواللہ ما تعطینا الجزل ولا تحکم فینا بالعدل۔ تو آتے ہی دیکھا کہ مجلس قائم ہو گئی، سب بیٹھ گئے، تو وہی دیہاتی انداز میں ہی اے ابن الخطاب، امیر المؤمنین کہنا چاہیے، نہ نام لے رہے نہ کچھ، والد کے نام سے ہی ابن الخطاب، اے ابن خطاب، اللہ کی قسم ما تعطین الجزل، آپ ہمیں جو عطایا جو دینے چاہیے وہ دیتے نہیں ہیں، اور آپ ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا انصاف تو مشہور ہے، عمر رضی اللہ عنہ کا انصاف تو مشہور ہے، ان کے انصاف پہ کوئی انگلی اٹھائے اور وہ بھی مجلس مشاورت میں وہ کھلے عام کہہ رہا ہے، تو کہ کوئی کہے کہ آپ نے ایسا کیا، یہ غلط ہے، بات ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی،
عام فیصلہ کر دینا، حکم لگا دینا کہ آپ منصف نہیں ہیں، آپ انصاف نہیں کرتے، آپ ہمیں عطایا دیتے نہیں، انصاف کے ساتھ ہمارے دل میں فیصلے نہیں کرتے، تو بہت بڑا الزام ہے عمر رضی اللہ عنہ پر۔ اور وہ شخص جو انصاف میں مشہور و معروف، جن کی رعایا میں کسی کو کبھی ان سے شکایت نہیں ہوئی، کبھی کسی نے کوئی شکایت کی جو چاہے ظاہر صحیح تھی یا نہیں تھی، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے پوری کوشش کی کہ اس کو دور کریں۔ اب یہ عام فیصلہ کر رہے ہیں، حکم لگا رہے ہیں۔ فغضب عمر رضی اللہ عنہ حتی ہم ان یوقع به، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آیا اس بات پہ۔ یعنی غصہ عمر رضی اللہ عنہ کا بالکل صحیح تھا یہاں پر۔ ایک تو تھا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ آپ نے میرے ساتھ یہ کیا، یہ غلط تھا، ٹھیک ہے، لیکن عام حکم لگا دینا بغیر کسی مثال کے، یہ غلط ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کرنے کا ارادہ کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا کوڑا تو مشہور ہے، بہرحال کچھ کرنے کا ارادہ کیا۔ فقال له الحر، تو بھتیجے جو تھے انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو ذرا ٹھنڈا کر دیا، فرمایا یا امیر المؤمنین ان اللہ تعالی قال لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین وان ھذا من الجاہلین۔ تو چونکہ یہ حر ابن قیس تو جانتے تھے نا عمر رضی اللہ عنہ کو، عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج مشہور ہے، کان وقافا عند کتاب اللہ، مشہور ہے ان کی تعریف میں یہ جملہ خاص ملے گا، وقافا عند کتاب اللہ، جہاں کتاب اللہ کا کوئی حکم آ گیا تو بس رک گئے، ختم ہو گیا۔ ظاہری طور پر بھی ان کو کوئی حکم ان کے خلاف ہو، قرآن کا کوئی حکم، کوئی آیت آ گئی، مشہور ہے نا۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے کہ الا تغالوا، دیکھو عورتوں کو مہر بہت زیادہ نہ دیا کرو، چونکہ لوگ بہت زیادہ دیتے ہیں، 1000 10,000 20,000 30,000 50,000 لاکھوں میں جاتا ہے، کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، اور پھر دے سکتے نہیں۔ ہمارے لوگوں میں تو کثرت سے ایسا ہوتا ہے، مہر متعین کر لیا، اب جب بوڑھے ہو گئے ہیں، بالکل جانے کا وقت آیا ہے، اب وصیت کر رہے ہیں کہ میں نے مہر کے لیے طور پر 1,00,000 متعین کیے تھے، میں نے اب تک ادا کیے نہیں، میری وراثت میں سے بچیں تو ادا کر دینا۔ اب بیچاری وہ بڑھیا ہے، بچی ہے یا نہیں بچی پتہ نہیں، اور وہ اب آخر میں جا کر وہ مہر کی رقم مل رہی جو اس کو اس وقت جوانی میں ملنی چاہیے تھی، اتنا متعین کرتے جو دے دیتے، ختم ہو جاتا اتنی زندگی کا قرض رکھنا، اور وہ بھی پتہ نہیں ادا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بہرحال تو عمر رضی اللہ عنہ نے بات صحیح فرمائی تھی کہ بہت زیادہ، حد سے زیادہ مبالغہ نہ کیا کرو، اتنی بڑی بڑی مقدار مہر کی مقرر نہ کیا کرو۔ تو ایک بڑھیا عورت کھڑی ہو گئی، کہنے لگی کہ آپ قرآن کے خلاف کر رہے ہیں، قرآن میں ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، قرآن نے تو نہیں کہا کہ نہ دو، تم نے کسی کو بہت زیادہ مہر دیا ہو، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن نے کہا نہیں کہ منع نہیں کیا کہ نہ دو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، یہ بڑھیا صحیح کہتی، میں نے غلط کیا، فوراً مان گئے۔ اس کی تو بہت مثالیں ملیں گی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقافا عند کتاب اللہ ہونے کی بڑی مثالیں ملیں گی، یہ بھی اس کی ایک مثال ہے۔ اب غصہ ہے، لیکن حر ابن قیس نے کہا امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا ہے کہ آپ درگزر کیجئے اور اچھائی کا حکم دیتے رہیے، اور جاہلوں سے اعراض کیجئے، جاہلوں سے درگزر کیجئے، اور یہ میرے چچا جو ہیں یہ جاہلوں میں سے ہیں، وہی میں نے بتایا دیہاتی مزاج، جاہلوں والا مزاج، یہ جاہلوں میں سے ہیں، تو آپ عارض عن الجاہلین، قرآن کے اس حکم پر عمل کر لیجئے۔ فوراً ٹھہر گئے۔ واللہ ما جاوزها عمر رضی اللہ عنہ حین تلاها علیہ، اللہ کی قسم عمر رضی اللہ عنہ ذرا آگے نہیں بڑھے اس آیت کے تلاوت کے بعد۔ وکان وقافا عند کتاب اللہ تعالی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تھے ہی بہت زیادہ، وقاف مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ کتاب اللہ کے سامنے اپنے آپ کو روک دینے والے اور ٹھہر جانے والے۔ باقی روایت کا مفہوم واضح ہے، مقصد یہ تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے مجلس مشاورت میں اہل علم ہوتے تھے، اور اہل علم کو آگے رکھنا، ان کے لیے خاص مجلس ہونا، ان کا اعزاز و اکرام، یہ ثابت ہو گیا۔ عمر میں چھوٹے بڑے ہونے کا برمدار نہیں ہے۔ حدیث نمبر 11، وعن ابی سعید سمرة بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه فما يمنعني من القول إلا أن ها هنا رجالا هم أسن مني متفق عليه۔
ابو سعید سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڑکا تھا اور حافظہ میرا بڑا تیز تھا، فکنت احفظ عنہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں محفوظ کر لیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں کسی کا یہ بات کہنا پتہ نہیں اس کے معنی کیا ہوں گے۔ اس زمانے میں عام حافظے اتنے قوی تھے۔ ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیکھا اور زندگی بھر یاد رہا، ایک حدیث، طویل حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سن لی اور نقل کر دی۔ ہم تو اس کو رٹ کے یاد کرتے ہیں، بعض مدارس سے جہاں حدیثیں رٹواتے ہیں اور یاد کرواتے ہیں، جیسے درجہ حفظ میں کراتے ہیں، وہ لوگ ایک مرتبہ سن لیتے تھے، ان کو یاد ہو جاتی تھی، ایک مرتبہ سن کر یاد کر لیتے۔ تو ان لوگوں میں رہ کر ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میرا حافظہ بڑا قوی تھا، کتنا تیز ہوگا۔ فَكُنْتُ أَحْفَظُ عَنْهُ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یاد رکھ لیتا تھا، محفوظ کر لیتا تھا۔ فَمَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْقَوْلِ، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرنے سے کوئی رکاوٹ میرے لیے نہیں تھی، یعنی مطلب یہ کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض سوالات کا کبھی کبھی ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے تھے یہ کیا ہے، اس بارے میں کیا ہے، کبھی کبھی صحابہ کا امتحان لینے کے لیے مجھے بھی بولنے کا دل چاہتا تھا اور مجھے آتا تھا، جواب مجھے آتا تھا اور میں کوئی بات کہہ سکتا تھا، لیکن صرف یہ بات مجھے روکتی تھی کہ وہاں پر کچھ ایسے مرد ہوتے تھے، ایسے لوگ ہوتے تھے، بلکہ ایسے حضرات ہوتے تھے جن کی عمر مجھ سے زیادہ تھی، تو ان کا احترام میرے لیے رکاوٹ بن جاتا تھا کہ ان کے سامنے میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ بس اتنا معلوم ہو گیا کہ صحابہ میں یہ چیز عام تھی کہ بڑے ہوں تو چھوٹے بات نہ کریں، بڑوں کی موجودگی میں چھوٹے خاموش رہیں، یہ ان کے آداب، ان کے احترام کا تقاضا ہے۔ اور ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صرف ایسے لوگ نہیں ہوتے تھے جو عمر میں بڑے ہوں، بلکہ عمر میں، علم میں، تقوی میں، ہر لحاظ سے ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، یہ تمام حضرات تھے جو بڑے تھے، اور مدینہ کے دور میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو بچہ تھا، تو ظاہر ہے کہ ان کی عمر کم ہونے کی وجہ سے ان کو لحاظ کرنا پڑتا تھا، اور یہی اسلام کی تعلیم بھی ہے کہ بڑوں کا ادب اور احترام، ان کا خیال رکھا جائے۔ حدیث نمبر 12، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکرم شاب شیخا لسنه الا قید اللہ له من یکرمه عند سنه، رواہ الترمذی وقال حدیث غریب۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب لفظی ترجمہ پہلے میں کر لیتا ہوں، ما اکرم شاب شیخا لسنہ، نہیں اکرام کرتا کوئی جوان کسی بوڑھے کی اس کی عمر کی وجہ سے، مگر اللہ تعالی مقرر فرما دیتے ہیں اس جوان کے لیے بھی ایسے شخص کو جو اس کا اکرام کرے گا اس کے بڑھاپے کے وقت۔ مفہوم واضح ہو گیا ہوگا؟ مطلب یہ ہے، مطلب مفہوم ظاہر ہے کہ جب کوئی، ہمیں ترغیب یہ دی گئی ہے کہ کوئی بڑی عمر کا ہو تو اس کا احترام کرنا چاہیے، کوئی بڑی عمر کا ہو تو اس کی عزت کرنی چاہیے، یہ تو پہلے آ چکا۔ اب فرماتے ہیں اس روایت میں کہ جب کوئی نوجوان ہو اور کسی بوڑھے کی عزت کرتا ہے اس کے بڑھاپے کی وجہ سے، کسی بوڑھے کی عزت کرتا ہے اس کے بڑھاپے کی وجہ سے، تو جب یہ جوان بوڑھا ہو جائے گا تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو مقرر کر دیں گے جو اس کی عزت کرے گا۔ دنیا کہتے ہیں گول ہے، جب انسان خود نوجوان ہے یا جوان ہے اور کسی کا لحاظ نہیں ہے، اور بڑے بڑے آتے ہیں اور بڑوں کو بھی وہ بے ادبی کے ساتھ بات کر لیتا ہے، ان کی بے ادبی اور توہین کر دیتا ہے، جب یہ شخص اس عمر میں پہنچے گا تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا۔ دنیا گول ہے، گول گم کے چیز وہیں آتی ہے۔ کہتے ہیں تیر اگر انسان آگے پھینکے اور وہ چلتا رہے تو پیچھے سے اگر اسی کو لگے گا، اس لیے کہتے ہیں دنیا گول ہے۔ تو انسان دوسروں کے ساتھ جیسے معاملہ کرتا ہے اس کے ساتھ بھی بعد میں وہی معاملہ ہوتا ہے۔ عربی میں مشہور ہے کما تدین تدان، جیسا کرو گے ایسا بھرو گے، جیسا کرو گے ایسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو بس یہی ہے۔ تو اسی طرح انسان اپنی کم عمری میں، جوانی میں، جب بوڑھوں کا ادب کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے، جب یہ شخص بوڑھا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی ایسے شخص کو مقرر کریں گے
جو ایسے لوگوں کو مقرر کر دیں گے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دیں گے کہ اس کا ادب اور احترام کرنا چاہیے. اور یہ ہم دیکھتے ہی ہیں، یہ ہم دیکھتے ہی ہیں. یہ سنت اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے. جب کوئی شخص اپنی خدمت کی جو عمر ہے اس وقت دوسروں کی خدمت، بڑوں کی خدمت کرتا ہے، بعد میں جا کر وہ مخدوم بن جاتا ہے. چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے، وہ چاہے یا نہ چاہے، وہ مخدوم بن جاتا ہے. یہی سلسلہ ہمیشہ رہا. ایک واقعہ ذہن میں آ گیا. ایک مرتبہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تو زیادہ ہو گئی تھی، انہوں نے سفر کرنا چھوڑ دیا تھا. اور حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ تین حضرات ایک جگہ بیٹھے تھے، کچھ باتیں ہو رہی تھیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تذکرہ آیا تو سوچا کہ خیال دل تو چاہتا ہے جا کر ملاقات کرنے کا، لیکن پتہ نہیں کہیں ہم ڈر لگتا ہے کہیں ہم بے ادبی نہ کر دیں، وہاں کے اصول وغیرہ ہیں، اصول کی خلاف ورزی کر لیں گے تو ان کو تکلیف نہ ہو، اس وجہ سے نہیں جاتے، ورنہ دل چاہتا ہے ملاقات کرنے کا. لوگ ہوتے ہیں نا ادھر سے ادھر بات پہنچانے والے، تو کسی نے بات آ کے وہاں پہنچا دی، کوئی وہاں جا رہا تھا تھانہ بھون، وہاں بات پہنچا دی کہ یہ بات اس طرح ہو رہی تھی. تھانوی نے فرمایا میں نے چونکہ سفر چھوڑ دیا ہے، اگر میں نے سفر نہ چھوڑا ہوتا تو میں خود جا کر ملاقات کر لیتا. یہ بڑوں کی باتیں یہ بڑی ہوتی ہیں. تو خیر پھر یہ بات کسی نے یہاں پہنچا دی. انہوں نے سوچا چلو ٹھیک ہے، اگر یہی بات ہے اور حضرت یہ فرما رہے ہیں تو چلو ہم ہی چلتے ہیں. وہاں پہنچے، ملاقات ہوئی. خیر جو بھی تھا وہ تو تفصیلی واقعہ تھا. حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت تھانوی نے فرمایا کہ میں آیا تھا رائے پور، ایک مرتبہ آیا تھا، اس کے بعد آنا بس آنے کا دل نہیں چاہا، مشکل ہو گئی. کیا بات ہے؟ کہا کہ میں آیا تھا تو حضرت عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، رائے پور حضرت عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ حضرت عبد القادر رائے پوری کے شیخ تھے. میں رائے پور آیا تھا تو اس وقت حضرت عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے انہوں نے زیادہ ہی خیال رکھا میرا. اور جب میں ایک جگہ لیٹ گیا تھا آرام کرنے کے لیے، مجھے آرام کی جگہ دی تو دیکھا کہ وہاں باہر کوئی ٹہل رہا ہے. دیکھا کون، تو پتہ چلا کہ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پور رحمۃ اللہ علیہ ٹہل رہے. کیا بات ہے؟ فرمایا کہ یہاں ہمارے پاس دیہاتی قسم کے لوگ آتے ہیں، شور کرتے ہیں، کہیں آپ کے آرام میں خلل نہ آئے، تو اس لیے میں یہاں چکر لگا رہا ہوں کہ کوئی آگے شور نہ کر دے. فرماتے ہیں بس اس کے بعد میں نے سوچا کہ نہیں، ان کو تو یہ تو اتنا زیادہ احترام اور اکرام کرتے ہیں کہ یہاں آنا تو ان کو تکلیف میں ڈالنا ہے، تو اس کے بعد پھر میرا جانا نہیں ہوا. خیر پھر فرماتے ہیں کہ میں تو وہاں آیا تھا، آپ کو دیکھنا یاد نہیں؟ کہا میں وہیں تھا، لیکن مجھے کون جانتا تھا. وہ آپ نے دیکھا ہوگا پنجابی جیسا کوئی لڑکا تھا، وہ یہ کام کرتا تھا، بستر اٹھاتا تھا، لوگوں کی مہمانوں کی خدمت کرتا تھا. ہاں کچھ یاد تو پڑتا ہے. کہا بس میں وہی تھا. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر یہ فرمایا حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ہاں دیکھو جو خادم بنتا ہے وہ مخدوم بن جاتا ہے. اس زمانے میں جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ رائے پور آئے تھے تو حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت وہاں خادم ہوا کرتے تھے، مہمانوں کی خدمت کرتے تھے. حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص تھے. پھر ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جگہ دی کہ اب یہ مخدوم بنے، اور کتنے لوگ ان سے منسلک ہوئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. بہرحال دنیا کا بھی نفع ہے، آخرت کا بھی نفع ہے، اسلام کی بھی تعلیم ہے کہ بڑوں کا ادب کیا جائے، بڑوں کا احترام کیا جائے. اس میں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آسانی دیتے ہیں، اور ثواب کی نیت سے ہو تو آخرت کی بھی درجات اس کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں. مشہور ہے کہ خدمت سے خدا ملتا ہے. کوئی کسی کی خدمت کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور خدمت انسان کے تواضع پر دلالت کرتی ہے. کسی کی خدمت سے انسان کے اندر تواضع پیدا ہوتی ہے. عام حالات میں ایسا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ اور بھی ہو جاتا ہے. یہ بھی ذہن میں رہے، کبھی کبھی معاملہ برعکس بھی ہو جاتا ہے. کوئی بہت مشہور شخصیت ہے، اب میں ان کے خادموں میں شامل ہو جاؤں تو میں بھی مشہور ہو جاؤں گا، تو کبھی کبھی اس لیے بھی ہوتا ہے. بہرحال اخلاص ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، تو یہ خدمت چاہے عام مخلوق کی خدمت ہو، بڑوں کی خدمت ہو، بزرگوں کی خدمت ہو، اللہ والوں کی خدمت ہو، علماء کی خدمت ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا اونچا مقام ہے، اور اس کے ذریعے سے بہت کچھ انسان کما لیتا ہے جو کبھی کبھی
مجاہدوں کے ذریعے سے نہیں کمائی جا سکتی جو چیزیں، وہ اس کے ذریعے سے حاصل ہو جاتی ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کا نظام رہا ہے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس باب میں ہمیں یہی سکھانا چاہتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صوفی مزاج کے آدمی ہیں، اور واقعتاً انہوں نے یہ کتاب تصوفی کے انداز سے لکھی ہے، چاہے عرب حضرات اس کو نہیں سمجھتے کہ یہ تصوف کے انداز سے ہے، لیکن یہی باتیں انہوں نے اس میں سکھائی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔